بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصص الانبیاء میں یہ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت یونس بہت مشہور پیغمبروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجا، جس کو آج کل دمشق کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرائض منصبی کو مکمل درجے تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے میں مصروف عمل رہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام سے لوگوں کو امید دلائی اور اللہ کے غضب سے بھی ڈرایا، لیکن کسی نے بھی فرما برداری نہیں کی اور ہمیشہ آپ کی رسالت کو جھٹلاتے رہے، بلکہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت یونس کی قوم کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یونس نے اپنی قوم کو 40 سال تک خدا کی دعوت دی اور کہتے رہے، اے قوم کہو لا الہ الا اللہ یونس نبی اللہ، لیکن وہ مردود قوم اس کلمے کو اپنی زبان پر نہ لاتی۔ حضرت یونس اس بات سے مایوس ہو جاتے تو ایک دن حضرت یونس اپنی قوم کے بڑے مجمع میں جا کر قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے قوم، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیوں بت پرستی کرتے ہو؟ اس میں تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو قوم نے حضرت یونس کی بات پر توجہ نہیں دی اور حضرت یونس سے کہنے لگی، ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے، اور پھر حضرت یونس کو تکلیف دینے لگی۔ لیکن حضرت یونس ان لوگوں کو ہدایت کرتے رہے اور کہتے رہے، اے قوم، خدا کی عبادت کرو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اگر تم نے یہ نہ چھوڑا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں خدا تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل نہ کر دے۔ تو یہ بات سن کر ان کی قوم ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ عذاب کیا چیز ہے اور وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت یونس نے فرمایا، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ سن کر وہ دوبارہ ہنسنے لگے۔ جب حضرت یونس کو کوئی امید باقی نہیں رہی تو حضرت یونس نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی۔ تو آواز آئی، اے یونس، آپ عذاب طلب کرنے میں جلدی مت کریں، جب وقت آئے گا تو عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت یونس کچھ مایوس ہو کر اس شہر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے بغیر چلے گئے۔ جب وہ نکلے تو ان کو حکم ہوا کہ فوراً دمشق شہر پہنچے اور وہاں کے مشرکوں کو بت پرستی سے منع کریں۔ تو حضرت یونس جب وہاں پہنچے، ان کے سرداروں سے ملے اور ان کو رب تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تو وہ بھی ہنسنے لگے۔ حضرت یونس 1 سال تک وہیں رہے، پھر مایوس ہو کر اس قوم کے لیے بد دعا کی اور 3 دن کے لیے وہاں سے نکل گئے۔ تو تیسرے دن اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس شہر کے سب لوگ جنگل کی طرف نکل گئے اور سب نے اللہ سے توبہ کی اور اپنے بنائے ہوئے سارے بت توڑ دیے۔ تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ شیطان نے حضرت یونس کو خبر دی کہ وہ قوم تو اچھی بلی ہے اور اس پر کوئی عذاب بھی نہیں آیا۔ یہ خبر سن کر حضرت یونس اپنے دل میں مایوس ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور میں اپنی قوم کے سامنے جھوٹا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ کسی طرف چل دیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور وہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو بھنور کے چکر کھانے لگی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ بھائی، اس کشتی میں کسی کا غلام ہے جو اپنے مالک سے ناراض ہو کر بھاگا ہوا ہے۔ کشتی والوں نے بہت معلومات کی لیکن کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آخر کار قرآن اندازی کی گئی، اس قرعے میں حضرت یونس کا ہی نام نکلا۔ چنانچہ کشتی والوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا تاکہ کشتی بھنور سے بچ سکے۔ جب حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا گیا تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ میرے پیارے یونس کو زندہ نگل جا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سنتے ہی ایک بڑی مچھلی حضرت یونس کے قریب آئی اور وہ زندہ نگل گئی۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو وہاں بہت اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا تو توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس کو اگل دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی بیل کو اگایا اور بیل نے حضرت یونس کو سایہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا
گیا کہ وہ روزانہ اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس کے بدن میں قوت اور طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا حکم ہوا۔ آج بھی حضرت یونس کی قبر دمشق شہر میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر کوئی پوچھے حضرت یونس پیغمبر ہونے کے باوجود ان کو مچھلی نے نگل لیا، یہ کیسا ماجرا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت یونس خدا تعالیٰ کی مرضی جانے بغیر جلدی غصہ ہو گئے، تو اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں چند دن رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو دکھلا دے کہ وہ اپنی عبرت دکھلانے کے لیے اپنے مقرب بندوں اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا، ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا۔ تو اب مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کام میں سرکشی نہ کرے اور ہر وقت اس کا شکر ادا کرتے رہے۔